اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا لِأَلَّا يُشَوِّشَ ذہن المبتدی عن فہم المسائل، لِأَلَّا آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ لام جہد کا ہے، اور لام جہد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اصل میں یہ تھا لا ان لا، لِأَن لا تھا، یہ اصل میں کیا تھا، لِأَن لا تھا۔ تو یرملون کا قانون میں نے آپ کو پڑھایا تھا، اب نے جو ہے کیا ہے کہ وہ پچھلی مرتبہ جب پچھلی جمعرات کو ہم نے پچھلے ہفتے کو ہم نے پڑھا تھا یرملون کا قانون۔ اور آپ ادغام ہو جاتا ہے آگے، ہیں، ہاں حروف یمون کے بعد کوئی آئے ہاں، تو اس پہ تو ادغام ہوتا ہے نا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو اب تشویش کا معنی ہوتا ہے پریشان کرنا، اور اس میں اس سیغے میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ بھئی یہ تو یا تو مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یا یہ مضارع مجہول کا ہے۔ اور اگر ہو یہ کس کا جو شبیش ہو، اگر ہو معلوم کا صیغہ تو ذہن المبتدی اس کا مفعول بہی بنے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ ذہن المبتدی کیا بنے گا، مفعول بہی بنے گا۔ اور اگر مجہول کا صیغہ ہو تو ذہن المبتدی نائب فاعل بنے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی نائب فاعل بننے کی صلاحیت مفعول بہی رکھتا ہے اور کوئی نہیں رکھتا، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اگر معلوم پڑھو تو یہ مفعول بہی ہوگا، اور اگر مجہول پڑھو تو یہ کیا بنے گا، نائب فاعل بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی جی پانی دینے دو۔ تو اب ذہن کی اب تعریف کی جاتی ہے۔ ذہن کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ذہن کہتے ہیں الذہن قوت موجود فی جنان الانسان، کہ بھئی ذہن وہ قوت ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، یعنی وہ دل، قوت جو ہے نا، قوت کیا ہوتی ہے، انسان کے دل میں ہوتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ دل جو ہے نا، دل ہی جو ہے کیا ہے کہ وہ ذہن کو مضبوط رکھتا ہے۔ کہ بھئی بات کہتے ہیں نا کہ بھئی کوئی آدمی جب یہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرا دل کمزور تھا، اس وجہ سے میں نے جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کیا۔ تو جس کا دل مضبوط ہوتا ہے تو وہ کام کرتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ مطلب یہ ہوا کہ وہ ذہن جو ہے نا، وہ اس کی جو قوت ہے وہ کہاں پر موجود ہوتی ہے، وہ انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی بالکل۔ ہاں، تو جس میں جو ہے نا کیا ہے کہ معنی منقش ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا ذہن کی تعریف کیا بنی کہ بھئی ایسی قوت کے جو انسان کے دماغ، انسان کے دل میں موجود ہو، اس دل، کو ذہن کہتے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ کام کرنے کے لیے نا دل، جگر، گردہ چاہیے، ہاں جی بالکل، تینوں چیزیں بولتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہاں کیا مطلب ہے کہ وہ قوت دل میں ہونی چاہیے، وہ قوت دل، جگر میں ہونی چاہیے، وہ قوت گردے میں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، ہاں جی حالانکہ کام تو دماغ، ہم جو سوچتے ہیں وہ دماغ سے سوچتے ہیں نا۔ دماغ سے بالکل۔ ہاں، اس کے بعد پھر ہے مقتدی کا لغوی معنی۔ مقتدی کا لغوی معنی ہے شروع کرنے والا، ذہن ہاں المقتدی، مقتدی، ٹھیک ہے نا جی۔ مقتدی کا معنی کیا ہے، شروع کرنے والا۔ ہاں، تو اصطلاحی ابتدا معنی کرنے کیا والا۔ بنے گا؟ اصطلاحی معنی یوں بنے گا هو الذی شرع فی الجزء الاول ما قصد تحصیل باقی الاجزاء۔ دوبارہ سنو کہ بھئی هو الذی شرع فی الجزء الاول ما قصد تحصیل باقی الاجزاء، یعنی وہ اصطلاح مقتدی اس کو کہتے ہیں کہ جو شروع ہو جز اول میں، اس کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ وہ باقی اجزاء کو بھی حاصل کرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس طرح جی ہم جو ہے کتاب میں شروع ہوئے ہیں، تو کتاب کے پہلی جز میں ہم شروع ہوئے ہیں، ہم کس ارادے سے شروع ہوئے ہیں؟ اس ارادے سے شروع ہوئے ہیں کہ ہم نے باقی کتاب کو بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کو جی، کہتے ہیں مقتدی۔ مقتدی کہتے ہیں جو مقتدی، پہلی جز میں شروع ہو اس ارادے کے ساتھ کہ باقی جو اجزاء کو بھی حاصل کرنا ہے۔ تو پھر مقتدی کی دو قسمیں بنی، ایک مقتدی تبعی، دوسرا مقتدی اکتسابی۔ مقتدی تبعی کس کو کہتے ہیں؟ مقتدی تبعی کہتے ہیں هو الذی یحصل المسائل بطبعہ وفہمہ، کہ بھئی وہ مقتدی تبعی وہ ہوتا ہے کہ جو مسائل کو حاصل کرے اپنی طبیعت کی وجہ سے یا اپنے عقل کی وجہ سے، یعنی اپنے سمجھ کی وجہ سے یا کس کی وجہ سے، اپنے طبیعت کی وجہ سے، یعنی
اس کا طبیعت تقاضا کر رہا ہو کہ بھئی میں نے اور پڑھنا ہے، میں نے اور پڑھنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مبتدی طبعی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدی طبعی. ٹھیک ہے جی. تو مصنف علیہ رحمہ نے جہاں پر جو مبتدی ہے نا، یہ جو ہے نا، اس مبتدی کے یہ مبتدی اس لیے کہا کہ یہ کتاب ابتدائی ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ ابتدائی ہے. اس وجہ سے یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے مبتدی ذکر فرمایا. اس کے بعد پھر دوسرا قسم کیا تھا؟ مبتدی اکتسابی. اب مبتدی اکتسابی کی تعریف کیا بنتی ہے؟ هو الذی یکتسب المسائل من الغیر کالتلمیذ من الاستاذ. کہ بھئی وہ مبتدی اکتسابی اس کو کہتے ہیں کہ جو جو مسائل کو کمائے. مسائل کو کیا کرے؟ کمائے. یکتسب المسائل مطلب یہ کہ مسائل کو حاصل کرے غیر سے. جس طرح شاگرد جو ہے وہ استاد سے مسائل سیکھتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کسی غیر سے مسائل کو سیکھے یا مسائل کو حاصل کرے، تو اس کو کہا جاتا ہے مبتدی اکتسابی. ٹھیک ہے جی. ایک ہے مبتدی اصطلاحی، مبتدی طبعی، دوسرا ہے مبتدی اکتسابی. اب مبتدی طبعی کس کو کہتے ہیں؟ مبتدی طبعی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو مطالعہ خود کرتا ہے. خود کر کے، جیسے آپ کلاس کے بعد جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، کتاب کی پہلی جز میں شروع ہوتے ہیں، تو جب پہلی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے دوسرا جز بھی حاصل کرنا ہے. تو آپ اب اس وقت ہوتے ہیں مبتدی طبعی ہوتے ہیں. آپ کی طبیعت تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ میں مزید اور پڑھوں. اور جو مبتدی جو ہے نا وہ اکتسابی، وہ استاد سے فیض حاصل کرتا ہے. تو جب آپ پڑھتے ہیں استاد سے، استاد آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، تو آپ مبتدی اکتسابی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے فہم المسائل. یہ جو مسائل میں جو الف لام ہے نا، یا تو مضاف الیہ کے عوض ہے. اگر یہ مضاف الیہ کے عوض ہونا تو پھر اس کی تبدیل عبارت ہوگی مسائل المختصری، یعنی مختصر کے مسائل. یا پھر الف لام احد خارجی کا ہے، جس مراد مسائل مختصر ہے وہ مختصر کے مسائل ہیں. اور اگر جو شوش ہو، یہ تو یہ تھا نا کیا کہتے ہیں اس کو، مجہول کا صیغہ، تو اب معلوم کا صیغہ کہتے ہیں. کہ اگر جو ہے یو شوش ہو معلوم کا صیغہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ میرا ادلہ، یعنی میرا دلیل پیش کرنا، اور علل کا نہ لانا. انہوں نے کہا تھا نا کہ بھئی میں جو ہے نا وہ اس میں مسائل وارد کیے ہیں، دلائل کے میں پیچھے نہیں پڑا اور نہ میں علتوں کے پیچھے پڑا ہوں. تو یہاں پر مصنف علیہ رحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جو شوش ہو معلوم کا صیغہ ہو تو پھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا ادلہ اور علل کا نہ لانا اس وجہ سے ہے تاکہ مبتدی کو ذہن کو پریشان نہ کر دے. کون؟ وہ دلیل اور علت ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ مبتدی مسائل میں مشغول ہو، پھر اس کو لیے دلائل اور علت میں مشغول ہو، تو ایسا نہ ہو کہ نفس مسائل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا. اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ دلائل کو ذکر کیا جائے، نفس مسئلہ اس کو سمجھ ہی نہ ہے. جی ذوالفقار صاحب، جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے حسن بھائی؟ اچھا جی. جی بالکل بالکل. اور اگر مفعول کا صیغہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ پریشان نہ کیا جائے مبتدی کے ذہن کو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے مصنف نے فرمایا سمیتہ بہدایت النحو، کہ میں نے اس کا نام جو ہے ہدایت النحو رکھا. تو اب ہدایہ جو اس کے معنی ہے ایرات الطریق، طریق الموصل المطلوب. یعنی یہ اس میں جو ہے نا بہت زیادہ وہ ہے تحقیق ہے، وہ پھر انشاءاللہ میں آپ کو آگے شرح تہذیب وغیرہ کے میں جو ہے نا وہ آئیں گے وہاں پر بتاؤں گا. تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ بھئی مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا سمیتہ. سما جو ہے نا یہ باب متعدی ہوتا ہے، دو مفعولوں کی طرف بغیر واسطے کے. یہاں پر با تعدیہ کیوں لایا گیا ہے؟ یہ جو سمیتہ ہے، یہ سما جو سمی جو ہے نا یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ دوسرے مفعول کی طرف بغیر واسطے کے متعدی ہوتے ہیں. تو سمیتہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ مفعول اول ہے، اور آگے ذکر کیا گیا ہے بہدایت النحو.
تو یہاں پر با کیوں ذکر کی گئی ہے، سوال یہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو با ہے نا یہ با زائدہ ہے، ٹھیک ہے جی، با تعدی نہیں ہے، یہ با زائدہ ہے۔ سوال، با زائدہ ہونے کے لیے قانون یہ ہے کہ نفی اور استفہام کے تحت ہو۔ جب با زائدہ ہوتی ہے نا وہ نفی اور استفہام کے تحت ہوتی ہے، یہاں پر تو نہ نفی ہے اور نہ ہی استفہام ہے، تو آپ نے با کو زائدہ کس طرح بنا دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو با آئی ہے نا، با یہ خلاف قانون آئی ہے، یہ بات ہے، یہ با خلاف قانون ہے، یا پھر ہم نے جو یہاں پر با کو زائدہ بنایا ہے نا وہ خلاف قانون بنایا ہے، یعنی یہاں پر قانون نہیں آتا۔ تو اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا رجاءً، رجاءً جو ہے نا کیا ہے کہ رجاءً ان یہدی اللہ بہ الطالبین۔ اب مصنف علیہ الرحمٰن جو ہے وہ اس کتاب کی وجہ تسمیہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کا نام ہدایت النحو اس لیے رکھا کہ اس امید پر رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس کتاب کے ذریعے طلباء کرام کو ہدایت بخشے، کیا بخشے؟ ہدایت بخشے۔ تو لہذا اب رجاءً جو ہے نا، رجاءً یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مفعول لہو ہے سمیتو کا، کہ میں نے ہدایت النحو، میں نے اس کا نام رکھا ہدایت النحو امید کرتے ہوئے یہ کہ وہ ہدایت دے طلباء کو، ہدایت دے کس کو؟ طلباء کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب جو ہے نا یہ فعل کو، اور یہ کتاب جو ہے نا یہ ہدایت کا سبب ہے۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب کا پڑھنا، یہ جو ہدایت النحو یہ کیا ہے؟ یہ سبب ہے ہدایت کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو کہتے ہیں تسمیت السبب باسم المسبب، کہ بھئی سبب کا نام رکھنا مسبب کے نام کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں تسمیت السبب باسم المسبب۔ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت کا سبب ہے، تو ہم نے اس کتاب کا نام، یعنی یہ سبب ہے اور مسبب کیا؟ ہدایت پانا، تو ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا نام، جو سبب کا جو نام ہے نا ہم نے، یعنی جو مسبب کا نام ہے ہم نے سبب کو دے دیا۔ اچھا جی، ورتبتہ علی مقدمۃ، میں نے اس مختصر کو ایک مقدمہ، مرتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام بتوفیق اللہ مالک العزیز العلام، کہ میں نے اس مختصر کو ایک مقدمہ اور 3 اقسام پر مرتب کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مصنف نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے کتاب کے اجزاء بتا دیے، اس بات سے مصنف علیہ السلام کیا بتا دیے؟ کتاب کے اجزاء بتا دیے۔ تو اب ہم ذرا ترتیب پر آتے ہیں کہ ترتیب کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ لغت میں کہتے ہیں جعل کل شیء فی مرتبتہ، کہ شے کو اس کے مرتبے میں رکھنا، اور اصطلاح میں اس کی تعریف کیا ہوگی؟ جعل الاشیاء المتعددۃ من حیث یطلق علیہا اسم الواحد، کہ بھئی اشیاء متعدد اشیاء کو اس حیثیت سے رکھنا، اس حیثیت سے بنانا کہ اس پر ایک چیز کا اطلاق کیا جا سکے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ بھئی موٹر سائیکل جو ہے، موٹر سائیکل میں دیکھیں کتنے اجزاء ہیں، ان اجزاء کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ ان اجزاء کا ہم نام موٹر سائیکل رکھتے ہیں، یا کتاب جو ہے، کتاب کو ہم نے اس طرح ترتیب دی ہے ان کے اجزاء کو کہ اس کو ہم کتاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اس کے بعد پھر ہے قسم اول میں، قسمیں 3 قسمیں نا، قسم اول میں مصنف علیہ الرحمٰن نے اسم کی بحث کی ہے، قسم ثانی میں فعل کی بحث کی ہے، اور قسم ثالث میں حروف کی بحث کی ہے۔ بتوفیق المالک العزیز العلام کہتے ہیں یہ جار مجرور یا تو جماعتوں کے متعلق ہے، اوپر جو جماعت فیہ مہمات الناب، یا پھر یہ سمیتوں کے متعلق ہے۔ اور ملک و معنی کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے، اور عزیز و معنی غالب، العلام کا معنی، تو ٹھیک ہے جی۔ العلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا، توفیق۔ علام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ جاننے والا، کہ باری تعالیٰ کا جو ہے نا کیا ہے کہ نیک مقصود کے لیے اس کے موافق اسباب پیدا کرنا۔ بتوفیق المالک العزیز العلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک مقصود کے لیے اس کے موافق اسباب کو پیدا کرے، اس کو کہا جاتا ہے بتوفیق المالک العزیز العلام۔ تو یہاں پر ہمارا جو مقدمہ ہے وہ مکمل ہوا ہے۔
آگے پھر جو ہے نا یعنی دیبا جب مکمل ہوا مقدمے میں ابھی انشاءاللہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ وہ پرسوں انشاءاللہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں مزید بحث کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آج کا سمجھ میں آ